محروموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ حدید کی آیتوں سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ 7واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے افتادہ ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے۔ ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات: پچھلی آیت میں اللہ کے ذکر کے ذریعے دل کے خشوع کی بات ہوئی۔ اس آیت میں زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کی۔ حدیث میں ہے زمین کے مرنے کے بعد زندہ ہونے سے مراد ظلم و جور کے ذریعے مرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے عدالت کے قیام سے زمین کا زندہ ہونا ہے۔ تفسیر نمونہ: آج انسان دوسرے سیاروں پر زندگی کی نشانیوں کی تلاش میں ہے، مگر اب تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، لیکن زمین کے کونے کونے میں حیات جاری ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں، زمین پر، آسمانوں میں، طرح طرح کے پیڑ پودوں، حیوانات اور انسان میں۔ اس آیت نے اللہ کی قدرت اور عظمت کی ایک نشانی اس دنیا میں حیات کو ہونا جانا ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ ایسی نعمت کہ جس میں بہت سارے اسباب جیسے زمین کا سورج کے گرد گھومنا، زمین سے سورج کا فاصلہ، سمندروں اور دریاؤں کا وجود اور بارش کا نازل ہونا اثر انداز ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، معنوی زندگی دل کا خشوع ہے اور مادی زندگی خزاں کے بعد بہار کا آنا ہے۔ نمبر 2، تربیت کرنے والے کو فطری اور طبیعی مسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، طبیعی اور فطری مسائل کو عمیق اور گہری نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، رقیق، نرم دل اور دقیق عقل کی ضرورت ہے۔ دل کا خشوع غور و فکر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 18 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور جو لوگ خدا کو نیت خالص سے قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا اجر دیا جائے گا اور ان کا بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 18 میں پائے جانے والے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات:
آیت نمبر 16 میں دل، آیت نمبر 17 میں غور و فکر، اور اس آیت میں انسان کا کردار بیان ہوا ہے۔ لہذا تعلیم اور تربیت میں قدم بقدم اور آہستہ آہستہ کا طریقہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 16 میں بات سوال کے ذریعے کی گئی ہے، علم یعنی اگلے مرحلے میں روحانی طور پر آمادگی اور دل کے خشوع کی بات ہے، اس کے بعد علم اور غور و فکر کی بات ہے، اور اس آیت میں مسئلے کو یقین کے ساتھ بیان کرنے کی۔ ان المصدقین، جی ہاں، محروموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ایسا دل جو اللہ اور اس کی آیتوں کی یاد کے ذریعے نرم ہوا ہو، اور ایسا علم اور عقل جو دور اندیش ہو اور جانتا ہو کہ خزاں کے بعد بہار آتی ہے، یحیی الارض بعد موتها، اور آج مال میں کمی اس میں اضافے کا سبب ہے، یضاعف اجر کریم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، اللہ کا لطف و کرم پانے کے لیے بلا عوض صدقہ دینا اور مدد کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسا قرض دینا اور مدد کرنا بھی ضروری ہے جو واپس ملنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں کو قرض دینا اللہ کو قرض دینے جیسا ہے، اقرض الناس کے بجائے فرمایا اقرض اللہ۔ نمبر 3، مرد اور عورت مالکیت کے حق، معیشتی مسائل کے حل، معنوی ترقی اور اخروی کمالات تک پہنچنے میں برابر ہیں۔ نمبر 4، غریبوں کو غربت سے نجات دلانا اہم ہے، چاہے انفاق کے ذریعے ہو یا قرض کے ذریعے۔ نمبر 5، قرض اور انفاق سے ظاہر میں مال کم ہوتا ہے مگر اصل میں اضافہ اور زیادتی ہے۔ نمبر 6، اجر و ثواب قرار دینا لوگوں کو نیک اعمال کا شوق دلانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، انفاق اور قرض کرم کی علامت ہے، اور کریم انسان کا صلہ کریم جزا اور اجر ہے۔ دو آیتوں کی مکمل تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ حدید کی آیت نمبر 19 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے، ان کے لیے انہی صدیقوں اور شہیدوں کا اجر اور ان کا نور ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نقطہ، صدیق اسے کہا جاتا ہے جو سراپا سچائی ہو اور جس کا دل و زبان اور عمل ایک ہو اور سچائی اس کی خون میں رچ بس گئی ہو۔ قرآن مجید میں یہ لقب حضرت ابراہیم، ادریس، یوسف اور مریم علیہم السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس آیت نے تمام اہل ایمان کے لیے صدیق بننے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ شہداء کا معنی ہے گواہ، جو میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 19 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ اور تمام انبیاء پر ایمان سچائی کی علامت ہے۔ نمبر 2، جو لوگ دنیا میں انبیاء اور ہدایت کے نور سے مستفید ہوئے ہیں ان کے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ نمبر 3، اچھوں کی تشویق کرنا اور بروں کو ڈرانا دونوں ضروری ہیں۔ نمبر 4، مومنوں کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی۔
اجرہم ونورہم، مگر کافروں کے لیے صرف سزا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ محروموں اور محتاجوں کی مدد کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، ایسا دل جو اللہ کی یاد اور اللہ کی آیتوں کی یاد کے ذریعے سے نرم ہوا ہو، اور نمبر دو، ایسا علم اور عقل جو دور اندیش ہو۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو سراپا سچائی ہو، جس کا زبان و دل اور عمل ایک ہو اور سچائی اس کی خون میں رچ بس گئی ہو۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔